علامہ یوسف القرضاوی کے بیٹے عبد الرحمن القرضاوی کی حالیہ گرفتاری کے حوالے سے چند اہم خبریں۔ خبروں سے واقف ہونے سے پہلے ہم ان کی بنیادی معلومات جان لیتے ہیں۔ عبد الرحمن یوسف القرضاوی ایک معروف مصری شاعر، مصنف اور سیاسی کارکن ہیں۔ وہ عالمی شہرت یافتہ اسلامی عالم اور دانشور علامہ یوسف القرضاوی کے بیٹے ہیں۔ عبد الرحمن اپنے ادبی اور سیاسی کاموں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کا تعارف درج ذیل نکات میں دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ادب اور شاعری۔ عبد الرحمن نے عربی شاعری میں اپنی منفرد شناخت بنائی ہے۔ ان کی شاعری میں سماجی انصاف، آزادی اور انسانی حقوق کے موضوعات نمایاں ہیں۔ نمبر 2، تعلیم۔ انہوں نے اپنی تعلیم مصر اور دیگر ممالک میں حاصل کی، جہاں انہوں نے ادب اور علوم اسلامی پر مہارت حاصل کی۔ نمبر 3، تنقید اور اختلافات۔ عبد الرحمن نے کئی مواقع پر مصر کی حکومت اور بعض اسلامی جماعتوں پر تنقید کی، جس کی وجہ سے وہ مختلف اوقات میں تنازعات کا شکار رہے۔ نمبر 4، ادبی کام۔ ان کی کئی شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جنہیں عرب دنیا میں کافی پذیرائی ملی ہے۔ نمبر 5، تازہ صورتحال۔ حالیہ برسوں میں عبد الرحمن مختلف قانونی مسائل اور گرفتاریوں کا سامنا کر چکے ہیں، جن میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات پر آواز اٹھانے کی پاداش میں انہیں نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب حالیہ گرفتاری کی کچھ خبریں جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، لبنان میں گرفتاری۔ عبد الرحمن القرضاوی کو لبنان میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کی گرفتاری انٹرپول کی جانب سے جاری کردہ وارنٹ کے تحت عمل میں آئی، جو عرب وزرائے داخلہ کی کونسل کی درخواست پر جاری کیا گیا تھا۔ نمبر 2، مصر حوالگی پر غور۔ لبنانی حکام عبد الرحمن القرضاوی کو مصر کے حوالے کرنے سے غور کر رہے ہیں، جہاں ان پر مختلف الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، الاخوان المسلمون کی ترکیہ سے مدد کی درخواست۔ الاخوان المسلمون نے ترکیہ سے درخواست کی ہے کہ وہ عبد الرحمن القرضاوی کی رہائی کے لیے مداخلت کرے۔ نمبر 4، لبنانی وزیر اعظم کا بیان۔ لبنانی وزیر اعظم کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ لبنان عبد الرحمن القرضاوی کو متحدہ عرب امارات کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔ نمبر 5، انسانی حقوق کی تنظیموں کا رد عمل۔ کئی انسانی حقوق کی تنظیموں نے عبد الرحمن القرضاوی کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ نمبر 6، خاندانی رد عمل۔ القرضاوی خاندان نے عبد الرحمن کی گرفتاری کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ نمبر 7، عرب میڈیا کی کوریج۔ عرب میڈیا میں عبد الرحمن القرضاوی کی گرفتاری کو وسیع پیمانے پر کوریج ملی ہے، جہاں مختلف تجزیہ کار اس معاملے پر اپنی رائے دے رہے ہیں۔ نمبر 8، سوشل میڈیا پر رد عمل۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے عبد الرحمن القرضاوی کی گرفتاری پر مختلف آراء کا اظہار کیا ہے، جہاں کچھ نے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ دیگر نے قانونی عمل کی حمایت کی ہے۔ نمبر 9، بین الاقوامی رد عمل۔ کچھ بین الاقوامی تنظیموں نے بھی اس معاملے پر تشویش ظاہر کی ہے اور لبنانی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کریں۔ نمبر 10، مستقبل کے امکانات۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر عبد الرحمن القرضاوی کو مصر کے حوالے کیا جاتا ہے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام سے گزارش ہے، آپ کو یہ خبریں اچھی لگی ہوں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔